قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر بستی، ہر قوم اور ہر قبیلے، ہر علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ہر گروہ میں ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت غیر اللہ اور شیطان کی عبادت سے اجتناب کرو، بچو۔ یہ انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں اور لاکھوں انبیاء اور رسولوں میں سے دو نبیوں کی دعوت کو عالمگیر دعوت کہا ہے، ورنہ ہر نبی اپنے علاقے کی طرف نبی بن کر آتا تھا، اپنی قوم، اپنے قبیلے کی طرف نبی بن کر آتا تھا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا، یا ایھا الرسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، نہ ایک قوم اور ایک علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت، ساری کائنات اور ساری دنیا کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت بھی عالمگیر دعوت تھی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ بے شک میں تجھے انسانیت کا، سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ سارے نبیوں اور رسولوں میں سے دو نبیوں کی دعوت عالمگیر دعوت تھی، ساری انسانیت کے لیے دعوت تھی، ساری دنیا اور کل کائنات کے لیے دعوت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہوا۔ سنت ابراہیم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ مسلمان اپنے مال میں سے
ہر سال 10 ذوالحج کو اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ سنت ابراہیم سے پہلے سیرت ابراہیم اور سیرت ابراہیم کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بیان کیا، اور پھر میرے آپ اور کل کائنات کے لیے ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لوگو حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، لوگو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، لوگو حضرت ابراہیم کے عقیدے کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 69 بار سے زائد حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، ان کے اوصاف اور خوبیوں کا ذکر کیا، ان کی دعوت کے انداز اور حق کی تلاش کا ذکر کیا، پھر حق کی دعوت کا ذکر کیا، پھر حق پہ ڈٹ جانے کا ذکر کیا، پھر باپ کو اور اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی، اس دعوت کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، پھر اس دعوت کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مقابلے میں جو قوم کا رد عمل آیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو جلا وطنی پہ مجبور کیا، ان کو گھر اور علاقے سے نکال دیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے الہوں سے ہمیں بے رغبت کرتا ہے، ہمیں دور کرتا ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اس دعوت سے، عقیدہ توحید سے، اللہ کی دعوت سے، اسلام سے، حق سے باز نہ آیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم تجھے پتھر ماریں گے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تو ہم سے بہت دور چلا جا، علاقہ چھوڑ جا، ہجرت کر جا، جلا وطنی پہ مجبور ہو جا۔ یہ ساری دعوت کے بعد دو ہی چیزیں ان کے سامنے نظر آتی تھیں۔ ایک چیز تو قوم کے سامنے یہ تھی کہ انہوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے عقیدہ توحید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک اللہ جو سچا وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت سے انکار کرتے، سورج کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، چاند کی عبادت کرتے، اسی طرح ستاروں کی عبادت کرتے، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ دوسری چیز جو قوم بار بار دعوت انبیاء کے مقابلے میں پیش کرتی، جو بھی نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا، اس دعوت کے مقابلے میں جو دلیل پیش کی جاتی، اس دعوت کے مقابلے میں جو قول اور اقوال پیش کیے جاتے، اس بحث اور مناظرے کے مقابلے میں جو قوموں کی باتیں پیش کی جاتی، وہ یہی باتیں پیش کی جاتی، بل قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم ان بزرگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان بزرگوں کو اس لیے پوجتے ہیں، وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کام میں پایا۔ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے۔ یہ میرے بھائیوں کسی ایک قوم کا رد عمل نہیں تھا، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ہی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے سورۃ شعراء کے اندر، پھر سورۃ لقمان کے اندر، پھر اللہ رب العزت نے دیگر صورتوں اور دیگر قرآن کی آیات کے اندر، سورۃ انبیاء کے اندر بھی یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ جب نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے تو قوم اپنے نبی کی دعوت کو ماننے کی بجائے آگے سے یہ دلیل پیش کرتی کہ ہم تو اسی دین پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔
जिस दीन पे हमने अपने बाप दादों को पाया उसी दीन पर चलेंगे, उसी शरीयत पर चलेंगे, उन्हीं तलीमात पर चलेंगे, हम उसी दीन पर चलेंगे, हम अपने आबा व अजदाद को पाने वाले। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, कि वो नबियों की दावत के बाद क्या कहते, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, कि बेशक हमने अपने आबा व अजदाद को जिस दीन पर पाया हम तो उसी दीन पर चलेंगे। व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, हम इस्लाम पर नहीं चलेंगे, हम शरीयत पर नहीं चलेंगे, इस्लाम की तालीमात पर नहीं चलेंगे, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह दीन पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के अहकामात पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के रसूलों के रास्ते पे नहीं चलेंगे। व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, हम तो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलेंगे, हम अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलेंगे। जो हमने अपने आबा व अजदाद को करते पाया हम तो ऐसे ही करेंगे। सूरत शुआरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जब इनको दीन की दावत दी जाती है, इस्लाम की दावत दी जाती है, कुरान और सुन्नत की दावत दी जाती है, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते की दावत दी जाती है, तो ये कुरान और सुन्नत की दावत को मानने की बजाय, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को मानने की बजाय क्या कहते हैं, बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने आबा व अजदाद को पाया जैसे वो करते थे वैसे ही हम करें, जैसे वो करते थे वैसे ही हम करेंगे। सूरत लुकमान उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत लुकमान के अंदर भी इसी तरह से नक्शा खींचा है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उनको कहा जाता है अपने बाप दादा के रस्म रवाज को छोड़ दो, अपने कौम कबीले बरादरी के रस्म रवाज को छोड़ दो, अपने फ़िरके जमातों के तरीक़ाकार को छोड़ दो, अपने इलाके के रस्म रवाज को छोड़ दो। व इज़ा क़ील लहुम, जब उन्हें कहा जाता है इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, उस चीज़ के पीछे चलो जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, तो वो अल्लाह की शरीयत की पैरवी करने की बजाय क्या कहते हैं, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, हम तो उस दीन के पीछे चलेंगे, उस शरीयत के पीछे चलेंगे, उस तरीके के पीछे चलेंगे, नत्तबिउ मा वजदना, जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया, जिस पर हमने अपने प्यो दादा को पाया था। हमारा बाप ऐसे करता था, हमारा दादा ऐसे करता था, हमारा परदादा ऐसे करता था, हम तो उसी दीन पे चलेंगे, उसी शरीयत पर चलेंगे। ये हमारा कट, ये रस्म रिवाज, ये खुशियों के तरीके, ये गमों के तरीके, ये फौतरियाँ, ये जनाजे, ये जनाजों के बाद वाले मसले, ये खाने पीने के ढगोसले, ये फिर उसी तरह इज्तिमाइयत, उसी तरह इकट्ठ, उसी तरह देगे, उसी तरह खाने पीने के मामलात, हम इसलिए उन पे चलते हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की परंपरा है, ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है। हमने देखा सारी ज़िंदगी हमारे वालिद साहब भी ऐसे करते रहे, हमारे दादा जी भी ऐसे करते रहे, हमारे परदादा जी भी ऐसे करते रहे। हमने तो अपनी कौम, नस्ल, कबीले को ऐसे पाया, हमने अपनी बरादरी को ऐसे पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शय्यन वला यहतदून, क्या अगर उनके आबा व अजदाद अक्ल नहीं रखते थे, उनको दीन की समझ नहीं थी, उनको अकीदे की फिक्र नहीं थी, उनको तौहीद की समझ नहीं थी, उनको इस्लाम का पता नहीं था। अवलौ काना आबाउहुम, क्या अगर उनके आबा व अजदाद अकल नहीं रखते थे तो फिर भी ये उनके पीछे चले, फिर उनकी शरीयत पर चलेंगे। इसी तरह ही हज़रत इब्राहीम की कौम ने हज़रत इब्राहीम को कहा कि तू कहता है हम अपने बुतों को छोड़ दें, हम अपने बुज़ुर्गों को छोड़ दें, बुज़ुर्गों और बुतों की पैरवी को छोड़ दें, हम जनाब सितारों की पूजा को छोड़ दें, हम जनाब चाँद की परस्तश को छोड़ दें, हम जनाब सूरज की पूजा को छोड़ दें, हम इन बुज़ुर्गों के आगे जनाब रुकू सजदे क़याम करना छोड़ दें, इनकी नज़र व न्याज को छोड़ दें। अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तू हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है? हमने तो अपने आबा व अजदाद को पाया था, वो इनकी इबादत करते थे, हम भी इनकी इबादत करेंगे। वो इनके नाम की नज़र व न्याज देते थे, हम भी इनकी नज़र व न्याज देंगे। वो इनके आगे रुकू सजदा क़याम करते थे, हम भी इनके आगे रुकू सजदा क़याम करेंगे।
اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا اس دین کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے، رسول کی شریعت کی طرف آ جاؤ، پیارے پیغمبر کی سنت کی طرف آ جاؤ، پیارے پیغمبر کی حدیث کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی طرف آ جاؤ، تو وہ سنت حدیث پر چلنے کی بجائے، قرآن کی طرف آنے کی بجائے، اسلام کی طرف آنے کی بجائے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے لیے وہ طریقہ کافی، ہمارے لیے وہ عقیدہ کافی، ہمارے لیے وہ شریعت کافی ہے، ہمارے لیے وہی راستہ کافی ہے جس عقیدے، راستے، شریعت، طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، ہم اپنے پیو دادا کے راستے پر چلیں گے، ہم اپنے جناب بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور کرنا بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے دور کرنے کی دعوت دی نا کہ یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، یہ تو جناب تمہیں کسی طرح کا فائدہ بھی نہیں دیتے، تو یہاں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بے وقوف قوم تھی، وہ شاید جناب جاہل لوگ تھے، یا مکہ کے مشرک جاہل لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر، اپنے ہاتھوں سے جناب پتھر کی مورتیاں بنا کر، اپنے ہاتھوں سے مٹی کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیتے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، وہ اتنے جاہل نہیں تھے، وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے، ان کے پیچھے عقیدہ تھا، ان کے پیچھے ایک نظریہ تھا، ان کے پیچھے عقیدت تھی جو عقیدے سے بڑھ چکی تھی۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی کی ابتدا بیان کی گئی ہے کہ بتوں کو پوجنے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ فرمایا قوم نوح کے اندر 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ودم ولا سوا ام ولا یغوث و یعوق و نصر وقد اضلوا کثیرا۔ اللہ قرآن میں ان 5 بزرگوں کے نام کا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ قرآن کریم کے اندر ان 5 اللہ کے نیک بندوں کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ یہ 5 اللہ کے مقرب بندے، نیک بندے تھے۔ جب یہ قوم نوح کے اندر 5 نیک بندے بزرگ فوت ہو گئے نا، تو شیطان نے اس قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے تھے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، ان کی تصویریں بنا کر اپنی مجلس میں رکھو، کہیں ان کو بھول نہ جانا تم، یہ نیک بندوں کو کہیں تم بھول نہ جانا، نیک بندوں کو کہیں تم نظر انداز نہ کر دینا۔ انہوں نے ان 5 اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں بنا کر اپنی مجالس میں رکھنی شروع کر دی، اپنی مجلسوں میں، اپنی عبادت خانوں میں، اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر، اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنے جناب مجالس میں ان 5 نیک اللہ کے بندوں کی تصویروں کو بنا کر رکھنا شروع کر دیا، تبرک کے لیے، عقیدت کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے۔ پھر جب وہ نسل گزر گئی، نئی نسل آ گئی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، یہ جو وہ تصویریں والے بابے ہیں نا، تصویروں والے بزرگ ہیں، ان کی اب مورتیاں بنا کر رکھو، ان کے بت بنا کر رکھو، تم کہیں بھول نہ جانا، یہ تو بڑے کرنی والے بھرنی والے تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، مقرب تھے، وہ انہوں نے مورتیاں بنا کر، ان کے بت بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر اپنی مجلسوں میں رکھنا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہماری اللہ نعوذ باللہ سنتا نہیں ہے، ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ساڈیاں تواڈے اگے، تواڈیاں اللہ دے اگے، اللہ سانوں بھی تواڈے وسیلے نال دیندا ہے، ساڈی اللہ سندا نہیں، تواڈی اللہ موڑدا نہیں۔ لے جناب ان کی قبروں پر ان کو زندہ کو، ان کو مردہ کو جب پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر شیطان نے جب ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ وہ کوئی بت ویسے بت نہیں تھے، کوئی مجسمے نہیں تھے، کوئی تصویریں نہیں تھیں، بلکہ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ اللہ کے نیک 5 نیک بندوں کی تصویریں اور نیک بندوں کی مورتیاں تھیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں مشرکین مکہ کے عقیدوں کا نقشہ کھینچا ہے نا کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، تم اللہ کے آگے رکوع سجود کیوں نہیں کرتے، ان کے آگے رکوع سجود کیوں کرتے ہو، ان کے آگے قیام کیوں کرتے ہو، ان کے نام کا نظر و نیاز کیوں دیتے ہو، ان کے نام کا مال کیوں دیتے ہو، تو وہ بھی آگے سے جواب دیتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کوئی قصے کہانیاں نہیں، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اپنے نظریات کو درست کیجیے، اپنے اعمال کو درست کیجیے، لوگوں اور مولویوں کے جناب وہ چھمک چھلوں کے پیچھے نہ لگ جائیے، مولویوں کے جناب وہ دھوکے اور وہ ٹوچ ٹانکے اور ویلڈنگ سروس کے پیچھے نہ پڑ جائیے، اللہ کے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں، اللہ کے قرآن کو خود پڑھیں اور عقیدوں کی گمراہی سے بچ جائیے، نظریات کی درستگی کی طرف آ جائیے، اعمال کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کی طرف آ جائیے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کا نقشہ قرآن میں کھینچا کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے آگے کیوں جھکتے ہو، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، ان کے آگے تبرک اس لیے رکھتے ہیں، ان کے نام کی مٹھائیاں اس لیے پیش کرتے ہیں، ان کے نام کی جنس اس لیے دیتے ہیں، ان کے نام کے جانوروں کو اس لیے چھوڑتے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کا فصل میں حصہ اس لیے رکھتے ہیں، ان کے آگے رکوع اور سجدہ اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا بھی عقیدہ تھا، جیسے عقیدہ معاذ اللہ آج ایک مسلمان کا بنا ہوا ہے نا، ہم تو اس دربار پہ اس لیے جھکتے ہیں، ہم جناب وہ دیگ اس لیے چڑھاتے ہیں، ہم جناب چڑھاوے اس لیے دیتے ہیں، ہم چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، بڑی انہوں نے محنتیں کی ہیں، کچے دھاگے کے ساتھ لٹکے رہے ہیں، 12 سال انہوں نے لکڑ کی روٹی کھائی ہوئی ہے، الٹے کنویں کے اندر لٹکے رہے ہیں، ہم اس لیے ان کے جناب جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے عقیدت اس لیے محبت اس لیے رکھتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، انہاں دی وجہ تو ساڈی بھی منی جائے گی، انہاں دی وجہ تو ساڈی بھی سنی جائے گی، انہاں دی وجہ تو اللہ سانو اولاد بھی دے دے گا، انہاں دی وجہ تو اسی بھی اللہ دے نیک بندے ہو جائیں گے، انہاں دی وجہ تو اسی بھی اللہ دے قریب ہو جائیں گے، انہاں دی وجہ تو ساڈیاں دعاواں بھی سنیاں جاندیاں نے، اور ساری دھرتی دا نظام جو قائم انہاں دی وجہ تو ہے نا، ورنہ انہاں دے جڑے نیک بندے نے وہ نہ ہوندے تے سیلاب آ جانا سی، وہ نہ ہوندے تے ہن تک کدوں دا لاہور ڈوب جانا سی، وہ نہ ہوندے تے ہن تک پاک پتن تے کدوں دا زمین تو تھلے ٹر جانا سی، وہ نہ ہوندے تے ملتان کدوں دا ٹر جانا سی۔ 71 دی جنگ دے وچ بھی انہاں نے جناب بمب کیچ کر کے واپس سٹی رکھے نے، انہاں نے تے بڑی حفاظت کیتی ہے، انہاں نے تے سارا کچھ کیتا ہے، انہاں نے تے ساری حفاظت دا انصراف۔ اور نہیں میرے بھائیو، یہ ہمیں عقیدوں کے اندر ہماری کمی کوتاہی غلطی لگی ہے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی غلطی لگی ہے۔ یہ قوم نوح سے لے کر حضرت ابراہیم کی قوم تک، حضرت اسماعیل کی قوم تک، حضرت یعقوب کی قوم تک، حضرت اسماعیل اسحاق کی قوم تک، حضرت عیسیٰ کی قوم تک، حتیٰ کہ مشرکین مکہ تک ان لوگوں کا یہی نظریہ بنا رہا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا، دوسرا جواب کیا دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب جواب تو ہے نہیں، اس کو پکڑ لو، آگ جلا دو اور آگ کے اندر اس کو ڈال دو۔ فما کان جواب قومہ، جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ جو بت کدے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں نا، ان کے بت خانے میں چلے گئے ہیں جہاں بتوں کی مورتیاں اور تصویریں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، کلہاڑے کے ساتھ ان بتوں کو توڑ دیا، کسی کی گردن نہیں ہے تو کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، جب توڑ کے واپس آ گیا نا تو سب سے بڑا جو بت تھا وہ کلہاڑا اس بت کے پاس رکھ کر آ گیا۔ جب وہ بزرگ وہ قوم میلے سے عرس سے واپس آئی، وہ مٹھائیاں اور تبرک رکھ کر بتوں کے سامنے گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی
آئی نا تو دیکھا کہ بتوں کا تو برا حال ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو کسی کا پاؤں نہیں ہے تو کسی کی بازو نہیں ہے تو کسی کی گردن نہیں ہے۔ کہا یہ کس نے کیا ہے؟ فراغ الی آلیہتہم فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون، سورۃ صافات پڑھ کر دیکھیے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ رجوع کر لیں دین کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف آ جائیں۔ واپس آئے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کام کس نے کیا؟ بڑا گستاخ ہے، بڑا ظالم ہے وہ جس نے یہ کام کیا۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا، قوم نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، ہماری قوم میں ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ فاتوا بہ علی اعین الناس، کہا لوگوں کے سامنے لاؤ جی، اس کا ذرا تجربہ کرتے ہیں، اس کو پوچھ کر تفتیش کرتے ہیں انہوں نے ہمارے معبودوں کو کیوں ایسا کیا۔ پھر پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے یہ کام کیا، ہمارے معبودوں ہمارے ربوں کے ساتھ ایسا کر دیا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے کو جناب بڑے کے پاس وہ کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اس بڑے سے پوچھ لو، فسالوہم، اس سے سوال کر لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو جواب دے دیں گے کس نے کہا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، نظریں جھک گئیں، گردنیں نیچے آ گئیں اور اپنے آپ میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم بھی ظالم ہو، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ بول کے کیسے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، یہ بول کر کیسے بتائیں گے کہ کس نے توڑا۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ماجرا یہ معاملہ دیکھا نا تو فرمانے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، جب انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا فرمایا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یقیناً تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم بتوں کے پجاری بنے ہوئے جو بولتے بھی نہیں، جو سنتے بھی نہیں، جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دیتے، تمہارا نقصان بھی نہیں کرتے؟ ماننے کی بجائے پھر پلاننگ بنا لی کہ حضرت ابراہیم کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے، آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آزمائشیں تھیں نا، آزمائشیں، جب بندہ دین کی دعوت دیتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، پھر آزمائشیں تو آتی ہیں نا، پھر طرح طرح کے قسم کے کھانے نہیں آتے، پھر جیبیں پمال سے نہیں بھرتی، پھر لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں رشتہ داریاں بھی قائم رہیں، ہمارا پروٹوکول اور سٹیٹس بھی قائم رہے، ہماری جیبوں میں پیسے بھی آتے رہیں، طرح طرح کے اور قسم کے کھانے بھی روز ملتے رہیں، اور ہم دین پر چلتے بھی رہیں، دین کی دعوت بھی دیتے رہیں، دین پر لوگوں کو بتاتے بھی رہیں۔ اللہ کی قسم دین اتنا آسان ہوتا، اور اس دعوت کی بجائے آزمائشیں اور اس دعوت کے نتیجے میں اگر تکلیفیں نہ آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر دنیا کے اندر کوئی تکلیفیں نہ آتی۔ اگر اس دعوت پر تکلیفیں نہ آنی ہوتی تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مختصر سی زندگی کے اندر 83 جنگیں، 83 جہاد نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا، طائف کی وادیوں میں آپ کو پتھر نہ کھانے پڑتے، اور غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، غزوہ بدر میں 313 کو ساری دنیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہ کیا جاتا، حضرت بلال کو تبتے ہوئے کوئلوں پہ نہ لٹایا جاتا، صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا، حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف ان کو نہ نکالا جاتا، گھر بار بیوی بچے مائی باپ والدین سب کچھ نہ چھوڑنا پڑتا، سارا کچھ چھوڑا کس لیے؟ اللہ کی عقیدہ توحید وحدانیت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر بھی چلتے رہیں، قرآن و سنت پر بھی چلتے رہیں، اور برادری بھی ہماری ناراض نہ ہو، برادری کے اندر ہماری نعت بھی رہے، ہمارا
اسٹیٹس بھی برقرار رہے، ہمارے جناب لوگ بھی ناراض نہ ہو، مولوی بھی ناراض نہ ہو، ہماری پرمپرا بھی دور نہ ہو، ہمارے طرح طرح کے کھانے بھی ہمارے پاس آتے رہیں، ہماری جیبیں بھی بھرتی رہیں، ہمارا اسٹیٹس، ہمارے فین فالوئنگ، ہمارے فالوور، ہمارے ممبر سے آوازیں بھی آتی رہیں، لوگ واہ واہ بھی کر۔ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط سمجھا ہے، جو حق پر چلتا ہے اس کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو حق کی دعوت دیتا ہے اس دعوت کے سامنے رد عمل کے طور پر آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم پر بھی آئیں، سب سے پہلے جلا وطنی پہ مجبور کیا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، بیوی اور بیٹے کو بڑھاپے کی حالت میں بے آباد اور ویران جگہ پر چھوڑ کر آنا پڑا، آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ قربانی جو سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں نا، جب اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، رکھو ہاں ذرا دل پر ہاتھ کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہو، فلما بلغ معہ السعی، اور بیٹا جوان ہو جائے اور اپنے باپ کے ساتھ چلنا پھرنا دوڑنا شروع کر دے، اور اللہ کا حکم آ جائے کہ اسی جوانی کے اسی بڑھاپے کے سہارے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ قربان کر دو۔ یہ کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی قربانی ہوگی، کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا ای الناس اشد بلاء، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اللہ کے نبیوں کے بعد امت میں جو سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو امت میں سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، یبتلی العبد علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، جس قدر وہ دین میں مضبوط ہوگا اس قدر آزمائشیں بڑی ہوگی۔ فإن كان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، جتنا دین میں سخت ہوگا، جتنا عقیدے میں مضبوط، نماز روزے حج زکوٰۃ کے اندر مضبوط، حرام سے بچنے اور حلال کی طرف آنے میں مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اشتد بلاؤہ، اسی قدر اس پر آزمائشیں سخت آئیں۔ تو یہ قربانی تھی اصل میں جو یاد رکھنے والی بات ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، بیٹا جوان ہوا نا تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں فرما بردار، باپ حضرت ابراہیم نے بھی فرما برداری کی اور بیٹے حضرت اسماعیل نے بھی فرما برداری کی۔ وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو لٹایا نا زمین پر پیشانی کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں اس کو قربان ذبح کرنے لگے تو آسمان سے آواز آئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکار کے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جناب نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح جناب ہم آزمائشوں میں کامیاب ہونے والوں کو انعام اجر ثواب دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، بندہ جب دین پہ ڈٹ جاتا ہے، اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پہ ڈٹ جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اللہ کو رب مان لیتا ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ انعام بھی کرتا ہے۔ اور انعام بھی کیسے ہیں؟ اللہ نے پھر حضرت ابراہیم کو ساری دنیا کا امام بنا دیا، ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ ان کے اوصاف اور خوبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، وہ مہمان نواز تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ بردبار اور حلیم تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے ذکر کیا کہ وہ شرک سے بیزار تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ کر دکھایا، تم حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
تو میرے بھائیوں، سیرت ابراہیم اور اس کے تقاضوں کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سنت ابراہیم سے پہلے عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے۔ جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ بھی ہمیں، حضرت ابراہیم جیسا عقیدہ بھی ہمیں بنانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ شرک سے بیزاری ضروری ہے، سود سے پاکی ضروری ہے۔ جس مال سے جانور کو خریدتے ہیں وہ مال رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حرام نہیں۔ لوگوں کا مال رشوتیں اور سود کھاتے رہو سارا سال، اور جناب سود کے مال سے پھر قربانی کے جانور خرید لے، پھر اللہ کے راستے میں ذبح کر دے۔ نہیں میرے بھائیو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ خود بھی پاک ہے، اور پاک مال کے علاوہ اللہ کسی مال کو قبول نہیں کرتا۔ رزق حلال نہ ہو تو اللہ حج بھی قبول نہیں کرتا، رزق حرام سے قربانی تو دور کی بات ہے، اللہ حج بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح نماز بھی ضروری، اللہ نے قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر پہلے کیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بے نماز کی قربانی بھی قبول نہیں، بے نماز کا حج بھی قبول نہیں، بے نماز کے صدقے خیرات بھی قبول نہیں۔ جو بندہ بے نماز ہے اللہ اس کے جمعے بھی قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کے اصول کو، دین اسلام کے جناب قاعدے کو پلے باندھ لیجئے۔ جو بندہ بے نمازی ہے اللہ اس کی کسی تلاوت، کسی ذکر اذکار، کسی صدقہ خیرات کو، کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ قربانی سے پہلے نمازوں کی پابندی ضروری ہے، قربانی سے پہلے نمازوں کی فکر ضروری ہے، قربانی سے پہلے نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ ہر عمل سے پہلے، میں تو کہتا ہوں ہر نیکی سے پہلے نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ بے نماز کی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ فصلی لربک وانحر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آئیے میرے بھائیو، سیرت ابراہیم کے مطابق اپنے عقیدوں کو ملت ابراہیم میں ڈھالتے ہیں، اپنے عقیدوں کی طریقوں کی اصلاح کرتے ہیں، راستوں کی درستگی کرتے ہیں، سیرت ابراہیم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ سنت ابراہیم پر عمل سے پہلے دین اسلام کی طرف آتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف آتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا ہر طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو دین اسلام کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ موت دے تو ایمان کی بہترین موت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ